دیکھیں یہ انہوں نے وہ ظلم کیا ہے. بھٹو جوڈیشل مرڈر ہے, ایک ڈکٹیٹر نے اس کو مارا, کیا پیپلز پارٹی ختم ہوگی؟ نہیں. نواز شریف سے جب سٹک پہ استعفیٰ لیا گیا 93 میں, آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. پھر نواز شریف نے جب آرمی چیف کے جہاز کو ہوا میں گھمائے رکھا اور اس کی حکومت ختم کی گئی, اور ان کے پاس 17 سیٹس تھی 2002 میں. ٹھیک ہے. کیا ان کی جماعت ختم ہوئی؟ نہیں. 2007 میں جب نواز شریف پنڈی آیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندہ تھا سامنے, کوئی بندہ نہیں نکلا, واپس چلا گیا. بالکل. کیا حکومت ختم ہوئی؟ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے گولی چلائی, یعنی ہم کوئی یہ امید کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ بلیک آؤٹ کر کے یہ شہباز شریف, دیکھیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس وقت کون ہے؟ شہباز شریف ہے. ایک میں کہوں گا یہ سو کالڈ جو جمہوری حکومت ہے اس کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ شہباز شریف ہے, وہ ذمہ دار ہے بلیک آؤٹ کر کے. بچہ صاحب وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, ہماری ملاقات مذاکرات ہو رہے تھے, اور اس کا آپ کی پارٹی کے تھوڑا سا ذرا گمسم الفاظ میں بیرسٹر گوہر صاحب بولتے ہیں, شیر افضل مرود کھل کے کہہ دیتا ہے کہ جناب ہماری ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ 20 دسمبر تک عمران خان صاحب کو رہا کر دینا, اس لیے آپ سنجانی آ جائیں. سنجانی تب تک بیٹھے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. یعنی اس حد تک بات چلے گی, لیکن معاملہ سارا آپ لوگ ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے, اور ادھر پھر وہ رینجرز والا, یہ انہیں کے میں کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں, ادھر رینجرز والا حادثہ ہو گیا تو پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی. دیکھیں جی رینجر والا حادثہ جو ہے امپیکٹ آنے لگتا ہے, اس کو اویل نہیں کر پاتے اپنے احتجاج کو. میری بات سن لیں, رینجر والا حادثہ تو آپ کے سامنے ہے. رینجر والے حادثے سے کسی کا کوئی تعلق نہیں. رینجر والا حادثہ بندہ جیل میں ہے جس نے پکڑا ہوا ہے, ہاشم, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. رینجر کے جو جوان ہیں وہ جو پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے. اب مجھے نہیں پتا کس جوان کہتے شاید خان عباسی کا ریلیٹیو ہے, کسی بیوروکریٹ کا پوتا ہے, لائک یہ ساری چیزیں اسی طرح ملی جلی باتیں, لیکن میرے پاس تصدیق شدہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک. ہمیں اتنا ہی افسوس ہے, وہ جو حادثہ ہوا ہے ہم یہ نہیں کہتے, لیکن میری ایک میں آپ کو بات بتاؤں سلمان صاحب, مجھے آپ سے ایک کوسچن ہے. سارا کچھ ہو گیا, بندے پہنچ گئے, بلیک آؤٹ کر کے ایک نہتے سیاسی جلوس پہ ڈائریکٹ فائرنگ, ایک ایسے ملک میں جہاں جمہوریت ہو, جہاں کا وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہو, جو کچھ بھی ہو جائے. سر یہ تو آخری سٹیپ اس وقت ہوتا ہے جب سٹیٹ کی سالمیت خطرے میں ہو. سر موب ہی آؤٹ آف کنٹرول تھا نا. ناٹ ایٹ آل. موب تو کھڑا تھا. علی امین گنڈا پور کی گاڑی میں جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ, جی لوگ ان کو واش روم تک تو جانے دے نہیں رہے تھے, چیزیں تو لگتا تھا موب نے کنٹرول کر لی. وہ تو بات تھی پیچھے کی, وہ تو بات آپ حقلہ کی کر رہے ہیں. نہیں میں 26 نمبر کی وہ جو واش روم والا واقعہ, وہ تو ایک لائٹر مومنٹ میں جس طرح ایسے بھی گاڑی سے ان کو نکلنے کے لیے وہ بنا ہو رہے تھے, لوگ بنا رہے تھے. بٹ میری بات سنیں, ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے کہ وہ سارے حربے آزمائے اپنے لوگوں پہ, جب جہاں تک ان کی جان بچے. جب آخر میں ریاست کی سالمیت پہ خطرہ ہو پھر گولی چلے. آپ کے پاس شیل تھے, آپ کے پاس واٹر کینن تھی, دسمبر نومبر کی سردیاں تھیں, 2 دن لوگ سروائیو کرتے, 3 دن کرتے. اپنا یہ منہاج القرآن مولانا طاہر القادری صاحب بیٹھے رہے تھے, اسی جگہ پہ بیٹھے, بالکل اسی جگہ پہ بیٹھے رہے, 10 دن بیٹھے رہے تھے. یاد ہے آپ کو کیا ہو جاتا؟ ڈی چوک پہنچ بھی گئے تھے. ڈی چوک کا مجھے بتائیں, پاکستان سے بلکہ بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہوئے ڈی چوک بیٹھے. کیا ایک الیکٹڈ وزیر اعظم یہ حکم دے رہا ہے کہ گولی چلاؤ ان پہ, نہتے لوگوں پہ؟ سلمان صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جب ہم پولیٹیکل جلوس نکلتے تھے نا, یہ احتجاج ہوتا تھا, لیڈر کو تو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. ان جو موب مینٹیلٹی ہوتی ہے نا, اس میں لیڈر تو ٹارگٹ ہو جاتا تھا. لیاقت علی خان ٹارگٹ ہوئے, اور بھی محترمہ بے نظیر ٹارگٹ ہوئی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ
آپ لوگ نہتے لوگوں پہ بلیک آؤٹ کر کے ایک وزیر اعظم، ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ فورسز ایسے کوئی جو ہیں وہ جو ادارے ہیں وہ ایسے گولی چلائیں گے. وزیر اعظم پاکستان کے پاس اختیار ہے گولی چلانے کا، آرڈر دینے کا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے چلائی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ پی وہ کے اپنے ہمارے اپنوں نے مارے، اپنے ہی لوگ تھے. اچھا، شکر ہے مانے، پہلے تو کہہ رہے تھے گولی کا خول دکھا دیں، دکھا دیں. اب یہاں تک آ گئے، کوئی خون کا قطرہ دکھا دیں. اب اس کے لیے مجھے یہ بتائیں، اس کے لیے کیا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ دوبارہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، پتہ تو چلے. سر یہ بہت بڑا واقعہ، یہ صدیوں تک یہ گولی جو چلی ہے نا، لوگ پوچھتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی گئی ہے. اب جنرل ڈائر اور جلیاں والا کے ساتھ آپ لوگ اس کو جلیاں والا باغ کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. لیکن وہ تو دیکھیں، وہ تو اس وقت تو کوئی جمہوری کوئی حکومت ہی نہیں تھی یہاں پہ. اس وقت واس رائے تھے یا امپیریل کونسل تھی. ٹھیک ہے، اس وقت کون سی حکومت تھی آپ کے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کی ہے کہ وہ جائے، جو لوگ شہید ہوئے ان کے گھروں میں جائے، معافی مانگے، قصاص دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہ جی ڈی چوک پاکستان سے باہر ہے؟ سلمان صاحب مجھے یہ بتا دیں، اگر پاکستانی ڈی چوک پہنچ ہی گئے ان کو گولی مار دیں گے. مجھے ایک ہی بات، کچھ ریکارڈ بھی ذرا درست کرتے چلے نا. پنجاب پہ نا بہت الزامات ہیں کہ احتجاج کے معاملے میں کے پی کے لیڈ کرتا ہے، اور کے پی کے لوگ ذرا عمران خان صاحب سے محبت اور الفت میں بہت زیادہ آگے ہیں. پنجاب کے وہاں ووٹ ڈالنے تک تو صحیح ہے، لیکن گھر میں وہ نرم گداز بستر چھوڑتے ہوئے ان کو ذرا تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. 24 نومبر کو کیا ہوا؟ کیونکہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کہتے ہیں وہ بالکل فلاپ تھے، لوگ گھروں سے نکلے ہی نہیں. نے کا سوال ہی پیدا. اور پھر ہم نے سلمان اکرم راجہ کی لاہور کی مال روڈ پہ وہ ان کی ویڈیو بھی دیکھی کہ میں اس وقت مال روڈ پر ہوں. تو اگر حقیقت کو فیس کریں تو 24 نومبر کو تو پنجاب سے لوگ نہیں نکلے نا. اور چلے سب کو چھوڑ دیں، میں آپ سے آپ کی لوکیشن پوچھنا چاہوں گا. میں کہوں گا حماد اظہر صاحب کی لوکیشن کیا تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جناب وہ جو دوسرے ہیں دیگر جو پنجاب کی قیادت ہے وہ سب کدھر تھے؟ تھوڑا سا یہ سوال تو اپنی جگہ پہ ریز ہوتا ہے نا سر. میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی بات یہ ہے، میاں اسلم اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ کدھر ہے؟ سر پنجاب کی جو ہسٹری ہے نا، پنجاب کی ہسٹری ہے کہ وہ ہمیشہ جاتی ہے گورنمنٹ پارٹی کی طرف. جو ہسٹری ہے پنجاب کی پرانی، ٹھیک ہے، ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. 9 اپریل کے بعد یہ چینج ہوا ہے پنجاب، کہ پنجاب کھڑا ہے خان صاحب کے ساتھ. 9 مئی کو پنجاب نے ثبوت دیا، پنجاب نکلا خان کے لیے. ٹھیک، آپ کو بھی پتہ ہے. 8 فروری کو پنجاب نے ثبوت دیا، پنجاب نکلا. اور میں ایک اور آپ کے یہاں پہ ریکارڈ کی درستی کرتا جاؤں، جو موجودہ فارم 47 کے ہیں نا جی آپ کے ریزلٹس، اس کے مطابق مسلم لیگ نون کا 31% سم تھنگ بنتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو انڈیپینڈنٹ آپ کنسیڈر کرتے ہیں وہ 34 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے ووٹ دیا خان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظلم شروع ہو گیا. آپ سر ایک ایسا آپ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ 10 ماہ الیکشن 8 فروری کے بعد 10 ماہ لوگ مسلسل ایک فسطائیت کا شکار. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ٹائم لوگ زیادہ نکلے اور کسی ٹائم کم نکلے ہیں، بٹ پنجاب ہر دفعہ نکلا ہے. اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتا رہا ہوں، کی کال تھی، جس قسم کی کال میں تھی، اسی طرح اگر پبلک اکٹھی ہو جاتی، میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب میری عرض سن لیں کہ آپ کا لاہور ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ 20 نومبر کے بعد 25-26 نومبر تک لاہور میں سے کوئی گاڑی نکل سکتی تھی؟ نہیں نکل سکتی تھی. بالکل. یہ ایک کام کر دیں، یہ جو اس نے چیف منسٹر نے یہ کہا ہے، یہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اتنا کرے کہ کنٹینر اور جس طرح کی فسطائیت ہے وہ نہ کرے، اور چولستان کے ریگستان میں بھی اگر
جلسہ کرنے کی ہمیں اجازت مل جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب کس کے ساتھ. سر پارڈن مائی کویشچن, یہ سارے رکاوٹیں تو کے پی کے کی عوام کے لیے بھی ہوتی ہیں. ایک چیز جب پبلک نکل جائے تو پھر یہ کنٹینر کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو ریڈ کارپیٹ تو نہیں دینا نا اگر آپ ایک احتجاج کی کال لے کے جا رہے ہیں. آپ کو روکنا بھی تو ہے نا, ریاست نے بھی تو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے نا. لیکن یہ ظرف کی بات ہے, یہ علیحدہ ایک بات ہے, لیکن آپ کو ریڈ کارپیٹ تو نہیں دیں گے. اگر پبلک نکلی ہو تو یہ کنٹینر کیا اڑا کے پھینک دیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, جو آپ پہلے کے پی کے کی بات کر رہے ہیں نا جی, کے پی کے میں ہمارے وہ بھائی ہیں, ان کے لیے ایک آسانی ہے, گھر سے وہ نکلتے ہیں اپنی گورنمنٹ میں, ٹھیک ہے, ان کو پہلی رکاوٹ آتی ہے جہاں سے اسلام آباد یا اٹک سے آگے جہاں سے پنجاب کی حدود شروع ہوتی ہے. پہلی بات سر, بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کے باوجود لوگ پنجاب سے وہاں پہنچے ہیں, سی پیک سے لوگ پہنچے ہیں. حقلہ پہ اگر آپ دیکھیں, آپ کے پاس ویڈیوز ہوں گی, آپ اگر دیکھیں تو حقلہ پہ ہزاروں لوگ موجود تھے جو پنجاب سے نکلے تھے. کس احمد کس بچن روٹ صاحب سے آئے میں ہیں؟ کہہ رہا ہوں